السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دا وائس آف قلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں آپ کا بھائی مفتی عبداللہ ندوی۔ آج ہم بات کریں گے صدقۃ الفطر کے بارے میں۔ صدقۃ الفطر کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، یہ کن لوگوں کی طرف سے نکالا جائے گا، کن لوگوں پر نکالا جائے گا، کتنا نکالا جائے گا اور کب نکالا جائے گا، ان سب سوالوں کے جواب آپ کو اس ویڈیو میں انشاءاللہ تسلی بخش طور پر ملیں گے۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام دین رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد ان کے درمیان آپس میں حقوق تقسیم کر دیے ہیں۔ کچھ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیسے والا بنایا، دولت والا بنایا، مضبوط بنایا، اور کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر آزمائش میں مبتلا کر کے غریب بنایا، یتیم بنایا، مسکین بنایا اور محتاج بنایا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جن کو پیسہ دیا، دولت دی، مضبوط بنایا، حکم دیا کہ وہ ان لوگوں کی مدد کریں جو محتاج ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مدد کے لیے 3 طرح کے صدقے ہم پر عائد کیے، جس میں سے ایک صدقہ فرض ہے، ایک واجب ہے اور ایک نفل ہے۔ جو صدقہ فرض ہے اس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، یا اس کے بقدر کیش ہو، یا پھر مال تجارت ہو، اور یہ سب چیزیں اس کی جو ضروریات ہیں اس سے الگ ہوں، جیسے کہ مکان ہے، گاڑی ہے، کپڑے ہیں، برتن ہیں، یہ سب ضروریات کی چیزیں ہیں، اس سے ایکسٹرا ہو، اور ان سب چیزوں پہ سال پورا ہو جائے، یعنی 7.5 تولہ سونا کا نصاب جو ہے اس پہ سال پورا ہو جائے، تو اس میں سے 2.5% نکالنا فرض ہے۔ جو اس کو نہیں نکالے گا وہ گنہگار ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جمع کیے ہوئے مال میں سے جو اس نے اللہ کے راستے میں نہیں نکالا ہے، اس کو، اس کے چہرے کو، اس کے پہلو کو داغیں گے۔ دوسرا صدقہ صدقۃ الفطر ہے، جو کہ واجب ہے، اس کا نکالنا بھی ضروری ہے۔ صدقۃ الفطر بھی صاحب نصاب پر واجب ہے، یعنی جو کہ امیر لوگ ہیں، جو پیسے والے ہیں۔ لیکن اگر وہ لوگ جو صاحب نصاب نہیں ہیں لیکن ان کے پاس اتنا ہے کہ وہ صدقۃ الفطر آسانی سے نکال سکتے ہیں، تو وہ بھی صدقۃ الفطر نکال سکتے ہیں۔ تو یہ واجب ہے، اس کا نکالنا ضروری ہے۔ ایک تیسرا صدقہ صدقہ نافلہ ہے، یعنی نفل صدقہ، جو کہ کبھی بھی نکال سکتے ہیں، کتنا بھی نکال سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم کوئی کاروبار کر رہے ہیں، اس میں سے کچھ پروفٹ آیا تو ہم نے کیا کرا، اس پروفٹ میں سے کچھ حصہ ضرورت مندوں کے لیے نکال کے رکھ دیا، یا پھر کسی کو ضرورت محسوس ہوئی، کوئی ضرورت مند ہمارے سامنے آیا، یا ہمارا کوئی پڑوسی، ہمارا رشتہ دار حاجت مند ہوا اور ہم نے اس کی مدد کر دی، تو وہ صدقہ نافلہ ہے۔ صدقۃ الفطر واجب ہے ہر عقل مند آزاد مسلمان مرد اور عورت پر۔ صدقۃ الفطر اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے ادا کرنا واجب ہے۔ بالغ لڑکے، بالغ لڑکیاں، بیوی، چھوٹے بھائی بہن اور والدین کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر ان کی طرف سے بھی کوئی ادا کر دے صدقۃ الفطر تو ادا ہو جائے گا۔ صدقۃ الفطر غریبوں، مسکینوں، یتیموں، ضرورت مندوں، حاجت مندوں سب میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور صدقۃ الفطر کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ اس کو غیر مسلموں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ غیر مسلموں میں نہیں دی جا سکتی، لیکن صدقۃ الفطر غیر مسلموں میں دیا جا سکتا ہے۔ صدقۃ الفطر کا مقصد کیا ہے؟ صدقۃ الفطر کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم جو روزہ رکھتے ہیں اس کے اندر جو ہم سے کمیاں رہ گئی ہیں، کوتاہیاں رہ گئی ہیں، ہم نے جو اس میں لغو باتیں کری ہیں، یا ہم سے جو اس میں اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں جو روزے میں نہیں ہونی چاہیے تھی، اس کا کفارہ ادا ہو جائے۔ اور دوسرا یہ کہ ضرورت مندوں کے گھروں میں کھانا پہنچ جائے۔ حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں: فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین فمن اداها قبل الصلاة فهي زکاة مبلولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات۔ یعنی کہ جو
صدقہ ہم ادا کرنے جا رہے ہیں، اس کا مقصد ہے کہ روزے میں ہونے والی لغویات کا کفارہ اور مساکین کے لیے کھانے کا انتظام، تاکہ وہ عید ادا کر سکیں۔ اور اس کو ادا کرنے کا وقت حدیث پاک میں عید کی نماز سے پہلے بتایا گیا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے اگر اس کو ادا کیا تو یہ صدقہ ہے، صدقۃ الفطر ہے، اور عید کی نماز کے بعد ادا کیا تو اس کا ٹائم نکل گیا، پھر یہ عام صدقہ، نفلی صدقہ ہو جائے گا۔ نیز عید کی نماز سے پہلے ادا کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کیونکہ جس طرح ہم عید کی خوشی منا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں وہ لوگ جن کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، جو کمزور ہیں، وہ بھی ہماری خوشی میں برابر شریک ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقۃ الفطر کو ادا کرنے کا حکم دیا کہ عید سے پہلے ادا کر دو، تاکہ ان کے گھر میں بھی عید ہو جائے، ان کے گھر کے اندر بھی شیر خورمہ پڑ جائے، ان کے گھر کے بچوں کے کپڑے آ جائیں، ان کے گھر کی ضروریات پوری ہو جائیں۔ صدقۃ الفطر کن چیزوں سے نکالا جائے گا، اس کی مقدار کیا ہے؟ حدیث پاک میں جن چیزوں کا ذکر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے صدقۃ الفطر نکالا، اس میں جو چیزیں آتی ہیں وہ ہے جو، کشمش، پنیر اور کھجور۔ جو، کشمش، پنیر اور کھجور۔ گیہوں کے بارے میں یہ ہے کہ گیہوں کیونکہ عرب کا غلہ نہیں تھا، یہ باہر سے آیا کرتا تھا، تو اس کو صدقۃ الفطر میں بعد میں شامل کیا گیا، اور یہ بہت مہنگا ہوا کرتا تھا، اس لیے اس کو اور غلوں کے مقابلے آدھا دیا جاتا تھا، کیونکہ یہ آدھا جو ہے ان کی برابری کیا کرتا تھا۔ صدقۃ الفطر کتنا نکالنا ہے؟ تو صدقۃ الفطر 1 صاع نکالنا ہے۔ 1 صاع، 1 صاع تقریباً 3 کلو 296 گرام، یعنی اگر اس کو راؤنڈ فگر میں دیکھیں تو 3 کلو 300 گرام بیٹھتا ہے۔ 3 کلو 300 گرام۔ صاع کے پیمانے میں اختلاف ہے، کچھ لوگوں نے 3.5 کلو کا ہے، کچھ لوگوں نے کم کا ہے، لیکن 3 کلو 300 گرام جو ہے وہ میڈیم وزن ہے۔ حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں وہ صاع ہیں، یعنی کہ 1 صاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکالا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی آدھا صاع نہیں نکالا، یعنی نصف صاع نہیں نکالا، جیسے کہ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ ہم گیہوں نصف صاع نکالتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں نکالا۔ صحابہ اکرام نے آپس میں اجتہاد کیا کہ یہ بہت مہنگا ہے ہمارے یہاں، اس لیے اس کو آدھا نکالا جائے، لیکن کیونکہ گیہوں ہماری ہندوستان کی اپنی غذا ہے، اس لیے یہاں پہ اس کو نصف صاع نکالنے کا کوئی بھی لاجک نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی روایت ہے جو شروع سے چلتی آ رہی ہے کہ یہاں پہ اس کو نصف صاع 1.25 کلو کے آس پاس نکالا جاتا ہے، جو کہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہے صاع من طعام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 صاع نکالا جاتا ہے۔ تو اگر ہمیں سنت پہ عمل کرنا ہے تو ہمیں گیہوں کو بھی پورا 1 صاع نکالنا پڑے گا۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ صدقۃ الفطر کس غلے سے اس کی رقم کتنی بیٹھ رہی ہے۔ عام طور سے ہمارے یہاں ہوتا یہ آ رہا ہے، جو کہ ایک عجیب روایت بن گئی ہے کہ اگر چاہے زیادہ پیسے والا ہو، چاہے کم پیسے والا ہو، چاہے بالکل کم پیسے والا ہو، سب لوگ گیہوں سے ہی صدقۃ الفطر نکالتے ہیں، جو کہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جتنا زیادہ دولت دی ہے اس کو اتنا زیادہ نکالنا چاہیے تاکہ لوگوں کی عید اچھی ہو سکے۔ تو اس لیے ہم اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے نکالا وہ ہیں پنیر، کشمش، جو، کھجور، اور بعد میں صحابہ کرام نے گیہوں سے بھی نکالا۔ تو جو اور گیہوں اس میں ہلکا سا ڈفرینٹ ہے، یعنی کہ گیہوں اگر 25 روپے کلو ہے تو گیہوں جو ہے جو ہے وہ 40 روپے کلو یا 35 روپے کلو ہے، لیکن کشمش، پنیر اور کھجور یہ غلے ایسے ہیں جو مہنگے ہیں۔ تو اگر ہم کشمش اور پنیر سے صدقۃ الفطر نکالتے ہیں تو ہمارا 1 صاع یعنی 3 کلو 300 گرام لگ بھگ بیٹھتا ہے 1000 روپے پر صدقہ۔ یعنی اگر ہمارے گھر کے اندر 5 لوگ ہیں تو اگر ہم کشمش اور پنیر کو معیار مان کے صدقۃ الفطر نکالیں گے تو ہمارے گھر سے 5000 روپے صدقۃ الفطر نکلیں گے، اور یہ 5000 روپے تقریباً 2 سے 3 گھروں کے اندر عید کرا سکتے ہیں۔ اسی طرح کھجور سے صدقۃ الفطر 1 صاع یعنی 3 کلو 300 گرام 500 روپے کا بیٹھتا ہے، 500 روپیز۔ تو اگر ہمارے گھر کے اندر 5 لوگ ہیں اور ہم کھجور سے صدقۃ الفطر نکالیں گے تو ہمارا صدقۃ الفطر 2500 روپے کا بیٹھے گا،
اور اس سے بھی ہم کم سے کم 2 گھروں میں عید کا سامان پہنچا سکتے ہیں، عید کرا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو اللہ نے نوازا ہے تو آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ کشمش اور پنیر سے صدقۃ الفطر نکالیے۔ اللہ دیکھنے والا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور اگر آپ اس سے میڈیم درجے کا آپ کاروبار کرتے ہیں یا کماتے ہیں تو آپ کھجور سے نکالیے 500 روپے، اور اگر بالکل لو کیٹیگری ہے ہماری تو ہم نکالیں جو سے یا گیہوں سے۔ جو سے صدقۃ الفطر پر صدقہ 180 روپے ہے، اور گیہوں سے صدقۃ الفطر پر صدقہ 80 روپے ہے۔ جو لوگ 40 روپے 50 روپے کا اعلان کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، وہ حدیث کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور یہ لاجک کے بھی خلاف ہے کہ آپ کسی کو 50 روپے دے کے کیسے صدقہ نکال سکتے ہیں، وہ جو کہ واجب صدقہ ہے، جبکہ آپ کو اللہ نے نوازا ہے، کیونکہ اللہ دلوں کے حال کو جاننے والا ہے۔ ہمارے 50 روپے سے 1 لیٹر دودھ آئے گا کسی گھر میں، اور ہم اس کے گھر میں کیا عید کروا پائیں گے؟ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس میسج کو آپ سب تک پہنچائیں۔ ایک ضروری میسج ہے، ویڈیو تھوڑی لمبی ضرور ہو گئی ہے، لیکن یہ ایک ایسا امپورٹنٹ میسج ہے جس پہ ہم نے ابھی تک غور صحیح سے نہیں کیا۔ وقت ہمارے پاس ابھی ہے، عید کی نماز میں بھی وقت ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ صدقۃ الفطر نکالیں، اور سب کو بتائیں کہ صدقۃ الفطر گیہوں کے علاوہ ان چیزوں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکالا ہے، بلکہ گیہوں سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالنے کا ثبوت بہت کم ملتا ہے، بقیہ چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے نکالا ہے۔ تو آپ سب بھی کشمش سے، پنیر سے اور کھجور سے صدقۃ الفطر نکالنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔